سی ایسی زندگی کی چیز رہ گئی عوام کی جس پہ ٹیکس نہیں ہے؟ عوام اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے، عوام ٹیکس دے گی اور حکومت اس کے بدلے میں عوام کو ٹرانسپورٹ دے گی۔ 99% عوام جو ٹیکس دیتی ہے وہ 1% پر خرچ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم یہ جو ٹیکس دیتے ہیں یہ ٹیکس ہے یا ڈنڈا ٹیکس ہے یا گنڈا ٹیکس ہے یا یہ جگہ ٹیکس ہے؟ عوام، میں اور آپ خوراک پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، پہناوے پر کپڑا ہے اس پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، دوائی پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، تعلیم پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، جوتا پہنتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو پیمپر لاتے ہیں والدین اس پہ بھی ٹیکس ہے، اور اگر گھر کا کوئی بوڑھا یا کوئی جوان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو جو کفن پہنایا جاتا ہے اس کپڑے پہ بھی ٹیکس ہے۔ کون سی ایسی زندگی کی چیز رہ گئی عوام کی جس پہ ٹیکس نہیں ہے؟ اور یہ سارا اکٹھا کر کے سال کا ہدف 14,000 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ بتائیں، جب ٹیکس ہر چیز پہ آپ لے رہے ہیں، سواری پہ بھی ٹیکس ہے، سفر پہ بھی ٹیکس ہے، خط و کتابت پر بھی ٹیکس ہے، ڈاک پر بھی ٹیکس ہے، بینک سے پیسہ لینا دینا اس پہ بھی ٹیکس ہے، کوئی مجبور بینک میں پیسے رکھتا ہے بوڑھا اولڈ ایج والا اور اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ تو عوام اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ عوام ٹیکس دے گی اور حکومت اس کے بدلے میں، معاہدہ کیا ہے؟ حکومت اس کے بدلے میں عوام کو ٹرانسپورٹ دے گی، عزت نفس عوام کی مجروح نہیں ہوگی، صحت حکومت اس کا بندوبست کرے گی، خوراک معیاری کا حکومت خود بندوبست کرے گی، امن و امان کا بندوبست کرے گی، رہائش کا بندوبست کرے گی، روزگار کا کو یقینی بنائے گی۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ 90% معافی کے ساتھ پاکستانیوں کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے۔ کر کون رہا ہے؟ حکومتی محکمہ جات، وہ پولیس ہو، وہ انکم ٹیکس ہو، وہ محکمہ صحت ہو، وہ کوئی انفورسمنٹ ایجنسی ہو، اور عزت نفس تو گئی بھاڑ میں۔ اب یہ بتائیں کہ 99% عوام جو ٹیکس دیتی ہے وہ 1% پر خرچ ہو رہا ہے، جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں، گورنمنٹ کے ملازمین کہتے ہیں، جسے ہم بابو کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا چند دن پہلے ایک ضلع کی ڈپٹی کمشنر صاحبہ سیٹ پہ بیٹھی، کوئی میٹنگ تھی یا کچھ تھا، تو ساتھ انہوں نے اپنے ڈرائی فروٹ رکھ لیا، اپنا چیزیں رکھ لی اور آرڈر کیا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا، اور عوام کھڑی ہے۔ گویا بابو کی ڈرائی فروٹ کے لیے بھی آپ نے جگہ رکھ دی کہ میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا، اور غریب جن کی وجہ سے، جن پر یہ بابو لگا ہوا ہے، جن کے پیسوں سے یہ بابو انجوائے کر رہا ہے زندگی کا، اس کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایسا نظام 99% لوگ دیں اور 1% کا پیٹ پالا جائے، اور جو 1% ٹیکس دیتا ہے وہ 99% عوام میں تقسیم کیا جائے، کیا یہ نظام اپنی موت آپ نہیں مر جائے گا؟ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں یہ اگر اصلاح کے لیے نہیں، اور اعلانات کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کے لیے فلاں سڑک بنا دی، ہم نے آپ کے لیے فلاں بس چلا دی، ہم نے آپ کے لیے فلاں ریلوے چلا دی۔ نادانو، کیسی بات کرتے ہو؟ اس کے لیے آپ ہم سے 14,000 ارب روپے سالانہ لے رہے ہو، آپ کا احسان کیسا؟ آپ تو اب
کوئی وکیل پاکستان کے دانشور اب میرا خیال ہے جلد عدالت کا رخ کریں گے کہ بتایا جائے کہ ہم 14,000 ارب جو سال کا دیں گے اس کا استعمال کہاں غرق ہو رہا ہے، یہ پیسہ کس کی اصلاح کے لیے یوز ہو رہا ہے، یہ پیسہ کون سے معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ پیسہ۔ اور اگر 99% ٹیکس دینے والوں کا پیسہ 1% یا اس سے بھی کم اشرافیہ کی جو تعداد ہے، جن میں اکثریت بابوؤں کی ہے اور لٹیروں کی ہے، ان پہ صرف ہو رہا ہے، تو کیا ہمارے وکیل بھائی اب عدالت سے یہ انصاف نہیں مانگیں گے؟ اور ہم آج بالکل ایک عاجزانہ رویے سے، ایوبی دوئم صاحب اللہ فضل کرے، آپ پاکستان میں آج سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، یہ اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے، اس کا تو ذرا محاسبہ کریں کہ بھائی یہ جو ٹیکس آتا ہے اور یہ بابوؤں کے طبقے کو دیکھیں نا، ٹیکس دینے والا تو ممکن ہے موٹر سائیکل کا پنکچر لگوانے کے لیے پیسہ ڈھونڈ رہا ہو کہیں سے، اور جس بابو کے لیے دیا جا رہا ہے وہ 8 کروڑ کی گاڑی میں سفر کر رہا۔ دنیا میں کہیں ایسا نظام ہے؟ دنیا میں کہیں ایسا نظام چل سکتا ہے؟ کیا عدل کا یہی تقاضا ہے؟ کیا معاشرے کا یہی تقاضا ہے؟ کیا حالات و واقعات کا یہی تقاضا ہے کہ یہ ظلم کیا جائے؟ ایوبی دوئم صاحب اب اس ظلم کو بند کرنا ہوگا۔ یہ اورنگزیب کی باتوں سے آپ نکلیں کہ اتنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع ہوئے، اتنے کیوں کرتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن جمع، کیوں مانگتے ہیں؟ جب کوئی بھی بندہ کوئی چیز خریدے، اس کی ایک رسید بنے، اس پہ اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے، دکاندار لکھے، اور لکھنے کے بعد جب اس کی رسید بنے اس میں ہوگا کہ اتنے کا کپ خریدا، 100 روپے کا کپ خریدا، 18 روپے اس پہ ٹیکس دیا، اس بندے سے ابراہیم مغل کو 100 روپے کا یہ کپ بیچا، 18 روپے اس پہ ٹیکس لیا، اس بندے سے 118 روپے لے لیے گئے ہیں۔ وہ جو 18 روپے ہوں، آج تو سینٹرل نظام جو ہے کمپیوٹرائزڈ اتنا جدید ہو گیا ہے، وہ ٹھک کر کے اسلام آباد یا FBR میں جمع ہو جائے گا، اس بندے کے شناختی کارڈ کے سامنے ہو جائے گا۔ سال کے اخیر میں تمام بندوں کے شناختی کارڈ کے سامنے لکھا ہوگا اس نے اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے دیے۔ اب تو آپ معاف کسی کو بھی کر رہے، ایک بندہ سال کا 100 روپے کا موبائل استعمال کرے تو اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ وہ کون بچتا ہے ٹیکس سے؟ آپ کہتے ہیں 2 کروڑ بندہ دیتا ہے یا 1 کروڑ بندہ دیتا ہے، اور بھائی 25 کروڑ بندے دے رہے ہیں۔ جو موبائل ذرا آن بھی کرتا ہے اس نے ٹیکس تو دے دیا، تو اور اب کیا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا نے ایسا ہی معاملہ ہے، کوئی بھی چیز خریدے دیر اینڈ دین آپ سے ڈیڈکٹ کر لیا جاتا ہے سورس اپنا یہ ٹیکس، اور وہ سینٹرل اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے، اور روز بروز وہ فگر FBR کو بھی پتا ہوتا ہے کہ رات 12 بجے یہ فگر 10 ارب پہ جمع ختم ہوئی، اگلے دن یہ فگر 210 ارب پہ ختم ہوئی، اگلے دن یہ فگر 610 ارب پہ ختم ہوئی۔ اب کیوں لوگوں کے پیچھے اب نئی لوگ دے رہے انکم ٹیکس ریٹرن؟ وجہ کیا ہے؟ جس نے ایک مرتبہ بھر کے دے دی اس کی نسلیں بھی انکم ٹیکس کی محتاج رہیں گی، ڈپارٹمنٹ کی۔ انسپیکٹر نہیں چھوڑے گا، کلرک نہیں چھوڑے گا، آڈٹ ابجیکشن آ جائے گا، انکم ٹیکس افسر نہیں چھوڑے گا، ریجنل کمشنر نہیں چھوڑے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے مسواک خریدی تھی 3 روپے کی، وہ 3 روپے کہاں سے لیے تھے؟ ان ٹٹ سے باہر نکلے، ایک جامع پروگرام بنائے، پہلا یہ بنوائے ایوبی دوئم صاحب۔ اب آپ یہ کر دیں کہ جہاں جہاں بھی کٹوتی، جیسے رجسٹرار ہے رجسٹری کرتا ہے، اگر آپ 25-30 ہزار روپیہ یا 50 ہزار روپیہ ڈپینڈ کرتا ہے رجسٹری کی قیمت پر، اگر آپ نہیں دیتے تو 10 دن بھی رجسٹرار دستخط نہیں کرتا، وہ اشارہ دیکھتا اپنے کلرک کا، ہو گیا جی، وہ فوراً کو گھی مارتا، پھر نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ لاہور ریلوے اسٹیشن ہی تو نہیں کہیں بیچ رہا، یہ بندہ لاہور ریلوے اسٹیشن ہی تو نہیں کہیں بیچ رہا، دستخط، اور اگر پیسے نہیں دیے آپ کا بایو میٹرک نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں؟ لہذا اور یہ پیسہ کلرک سے لے کر ڈپٹی کمشنر سیکٹری، چیف سیکٹری تک جاتا ہے۔ کون DC ہے جو لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے
اور کس کو نہیں پتا کہ وہ پیسہ رجسٹرار کے دفتر سے ہو کے آتا ہے، اور کس کو نہیں پتا کہ غریب کی ہڈیوں سے مکھ نکال کر وہ رشوت پوری کی جا رہی ہے۔ اس نظام کو اب بدلنا ہوگا۔ جب مال مفت، دل بے رحم جب اس طرح رشوت سے آتا جائے گا تو یہ بابو اور گورنمنٹ ملازمین اور یہ محکمے یہ عیاشی جاری رکھیں گے۔ جہاں جہاں بھی اس طرح کے کام ہے، ایوبی دوئم صاحب وہاں 2-2 3-3 فوجی جوان بٹھا دے، کیمرے آن ہوں، آپ نظام کو شفاف کر دیں۔ 2 سال میں یہ ٹیکس عوام 20,000 ارب روپے تک لے جائے گی، کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ٹرانسپیرنسی۔ پہلے کہ ٹیکس کس کا بنتا ہے اس کا کاٹ لیا، اس کے پیچھے نہیں کو جائے گا کہ تو کل 2,000 کی چیز خریدی تھی، اس پہ تم نے 3,360 روپے ٹیکس دیا تھا، تو وہ کس چیز کا تھا؟ نہیں، اس کے پیچھے کاٹا گیا وہ فارغ، اور حکومت کے پاس وہ 360 روپے چلے گئے۔ میک اٹ سمپل، میک اٹ ٹرانسپیرنٹ، اور ٹیکس دینے والا سمجھے کہ میری بہتری کے لیے، میری اولاد کی بہتری کے لیے، میرے معاشرے کی بہتری کے لیے یہ خرچ ہو رہا ہے۔ انڈسٹریلسٹ یہ سمجھے کہ ملک پہ خرچ ہو رہا ہے، کسان یہ سمجھے کہ ملک پہ خرچ ہو رہا ہے، تب لوگ موٹیویٹ ہو کے پیسے کٹوائیں گے۔ جو رسید وہیں ٹیکس دیا۔ اس سسٹم کو اس طرح کر لیں۔ اور اس کا دوسرا ہے استعمال۔ وہ خدا را اب ہر پاکستانی کے ذہن میں آ رہا ہے، سبز پلیٹ والی گاڑی جاتی ہے تو وہ گالیاں نکالتے ہیں، دیکھو ٹیکس میرا، عیاشی یہ کر رہا ہے، گالی نکالتے ہیں۔ اب میری زبان گندی ہوگی۔ اب اس نظام کو بدلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔